میزاب فاطمہ نے گہرے سانس لیے اور یونیورسٹی کے اونچے دروازے کو دیکھا۔ یہ اس کے خوابوں کی تعبیر تھی، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے علم کی پیاس بجھ سکتی تھی، جہاں وہ اپنی محنت کا صلہ حاصل کر سکتی تھی۔ گاؤں کی چھوٹی سی دنیا سے نکل کر شہر کی روشنیوں میں قدم رکھنے والی یہ لڑکی اپنی اسکالرشپ پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول اس کے لیے نیا تھا، جدید لباس میں ملبوس نوجوان، بلند و بالا عمارتیں اور ہجوم میں چلتی بے فکری سے ہستی لڑکیاں، یہ سب کچھ اسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر بڑھی، چند سینئر طلبہ نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی نظریں اس کے سادہ لباس اور نیلی آنکھوں پر جم گئی۔ سادہ حسن سب کی نگاہوں کا مرکز بنا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ ایک لڑکی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ نئی لگتی ہے، ایک اور لڑکی نے قہقہ لگایا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آؤ، ویلکم سیشن کے بغیر کیسے جانے دیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہتے ساتھ میزاب کا رستہ روکا۔ اس کی اس حرکت پر میزاب گھبرائی تھی، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن چاروں طرف سے انہیں گھیرا جا چکا تھا۔ ہم سب نئے اسٹوڈنٹس کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیتے ہیں اور تمہیں ڈانس کرنا ہوگا۔ ایک سینئر نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہنستے ہوئے کہا، میں نہیں کر سکتی پلیز۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا، ڈانس نہیں آتا تھا اسے، اور ویسے بھی اگر آتا بھی تو وہ کون سا کر دیتی۔ اوہ، کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں، آؤ، شرماؤ نہیں، ایک اور لڑکے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میزاب کی نیلی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لی، لیکن دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کم آن لڑکی، ایسی بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں کرنا، دور رہو مجھ سے۔ ساری ہمت مجتمع کرتے اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہا تھا۔ یہ فضول کی بحث بند کرو اور ڈانس کرو۔ وہ لڑکی قریب آئی، اسے فورس کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اس کے قدم تھمے۔ بس کرو، ایک کرخت اور گہری آواز نے ان سب کو ساکت کیا تھا۔ میزاب نے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے قداور روبدار نوجوان کو دیکھا۔ وہ یونیورسٹی کے سینئرز میں سب سے زیادہ بااثر تھا، ارمغان خان زادہ۔ گہرے بھورے بال، سخت نظریں اور غیر متزلزل انداز، جیسے سب کچھ اس کے اختیار میں ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ کیا یہ تم لوگوں کا ویلکم کرنے کا طریقہ ہے؟ ارمغان نے سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ نگاہیں میزاب پر جمی تھی۔ سینئرز میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی بات کا جواب دیتے۔ چلو ہٹو سب، وہ غصے سے بولا اور سب راستہ چھوڑ گئے۔ وہ سب خاموشی سے ارمغان کو دیکھ رہے تھے، جو اچانک ہی اتنا رحم دل ہو گیا تھا۔ میزاب نے آنسو بھری آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ ارمغان نے وہ مسکراہٹ دیکھی، اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیا تھا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی خاص ہے۔ میزاب کو خبر نہ تھی کہ جس شخص کو وہ مہربان سمجھ رہی تھی، وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی، وہ یہاں ابھی سے ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ کل بھی وہ ویلکم پارٹی انجوائے کر کے آئی تھی، وہاں بھی ارمغان نے جس طرح اسے ریگنگ سے بچایا اور پھر جس طرح اس کی نظروں کے حصار میں رہی، یہ سب اس کے لیے کچھ الگ تھا۔ اگلے دن کی صبح تازہ ہوا میں ہلکی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے وسیع کیمپس میں طلبہ و طالبات کے گروپس جا بجا نظر آ رہے تھے۔ کچھ اپنی کلاسز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کچھ لاؤنج میں بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور کچھ کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ میزاب فاطمہ بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ کل کے واقعے کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ارمغان خانزادہ کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اس کی وہ سخت نظریں، گہری آواز اور سب کو روک دینے کا انداز۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عام طالب علم نہیں، بلکہ یہاں کا کوئی سردار ہو۔ تم اکیلی بیٹھی ہو؟ ایک نرم آواز پر وہ چونک گئی۔ سامنے رضا کھڑا تھا، اس کا کلاس فیلو، جیسے کل ہی معمولی سی بات ہوئی تھی۔ ہاں، بس کچھ پڑھ رہی تھی، میزاب نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رضا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کل کے واقعے کے بعد تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے لگا تھا شاید تم بہت ڈر گئی ہو، حالانکہ پہلے دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ تمہیں تنگ کریں گے، سوچا نہیں تھا میں نے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔
میزاب نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس یہ سب میرے لیے نیا ہے اور ان لوگوں کے لیے پرانا۔ یہاں کے کچھ سینئرز کافی مغرور ہیں، خاص طور پر وہ گروپ جس کے لیڈر کو تم نے کل دیکھا تھا۔ رضا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ارمغان کی بات کر رہا تھا۔ ارمغان خان زادہ، میزاب نے ناسمجھی سے اس کا نام دہرایا۔ ہاں وہ یہاں کا سب سے بااثر لڑکا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ تم نے شاید دھیان نہیں دیا، مگر کل جب اس نے سب کو روکنے کا کہا تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی اس کی بات رد کرنے کی۔ وہ جس چیز کو چاہے پا لیتا ہے اور جو اسے پسند نہ آئے اسے اپنی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ رضا کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میزاب کے دل میں عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ وہ اسے مہربان سمجھ رہی تھی، مگر رضا کو باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک خاص ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہر کوئی محتاط ہے۔ ابھی وہ یہ سب ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک تیز آہٹ اس کے کانوں میں گونجی۔ ارمغان خانزادہ وہاں کھڑا تھا، اس کا قد لمبا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور چہرے پر وہی روب۔ اس نے ایک نظر میزاب پر ڈالی، پھر رضا پر۔ کافی جلدی دوستی ہو گئی، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ رضا نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہم صرف بات کر رہے تھے۔ یہاں دوستی کا حق ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جو چیز میری نظر میں آ جائے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر میزاب کے قریب آ کر جھک کر کہتے پر اسرار سا مسکرایا۔ میزاب کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ ارمغان نے ایک لمحے کو اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بس یہی کہ تم اب کسی اور سے فالتو بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ رضا نے بے یقینی سے میزاب کی طرف دیکھا جو ساکت بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ رضا نے حیرانی سے کہا۔ میزاب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے جس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ اگلے دن میزاب نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمغان خانزادہ کے رویے کا اثر اس کی پڑھائی پر پڑے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب وہ کیفے میں اپنی دوست ہنا کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک ارمغان اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھا میزاب پر جا ٹھہری۔ ایک پل کے لیے میزاب کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ تم کب سے سینئرز کے ساتھ اتنا گھلنے ملنے لگی ہو؟ ارمغان نے میز کے قریب آ کر آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہنا نے حیرت سے پہلے ارمغان کو اور پھر میزاب کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی بات ہو رہی تھی، میزاب نے جلدی سے کہا، مگر ارمغان کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ میرے سوال کا جواب؟ ارمغان کی آواز میں اب نرمی کے بجائے ایک عجیب سا ضبط تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ میزاب نے چپتے لہجے میں جواب دیا۔ ارمغان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ وہ جھکا اتنا قریب کہ میزاب کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ مجھے فرق پڑتا ہے اور تمہیں بھی یہ جلد سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہوا، ایک آخری نظر میزاب پر ڈالی اور کیفے سے باہر نکل گیا۔ ہنا نے گہری سانس لے کر کہا، یہ لڑکا تمہیں بہت سیریسلی دیکھ رہا ہے میزاب۔ کہیں بس کرو ہنا، وہ بس اپنی منمانی کر رہا ہے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، میزاب نے سنجیدگی سے کہا، مگر اندر کہیں وہ خود بھی جانتی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے بعد لائبریری گئی تو وہاں پہلے ہی سے ارمغان موجود تھا۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، ارمغان نے کتاب بند کی اور سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ پھر سے رضا کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے لہجے میں خطرناک سا سکون تھا۔ یہ میرا حق ہے کہ میں جس سے چاہوں بات کروں، میزاب نے بے خوفی سے کہا۔ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک قدم اور قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا؟ میزاب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ارمغان خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ کن سا تاثر ابھرا تھا۔ اچھا، تو پھر دیکھتے ہیں میزاب کہ بازی کس کے حق میں پلٹتی ہے، وہ کہہ کر مڑا اور چلا گیا۔ مگر میزاب کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ کوئی قدم اٹھانے والا تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا سنجیدہ تھا جتنا دکھائی دے رہا تھا؟ میزاب کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند دن اس کی زندگی کو ایک ایسا موڑ دینے والے ہیں جس کی اسے کبھی توقع نہیں تھی۔ اگلی رات جب میزاب ہاسٹل کے لان میں ٹہل رہی تھی، اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔
دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض وہم ہوگا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑا۔ میں نے کہا تھا نا میزاب۔ ارمغان کی آواز اتنی قریب تھی کہ میزاب کا سانس رکنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ارمغان نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ سے بولا، تمہیں اپنی حد پار کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں میزاب۔ اگر تم نے رضا کے ساتھ دوبارہ نظر آنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ میزاب نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ارمغان کی گرفت سخت تھی۔ یہ حق میں خود لے لوں گا میزاب۔ ارمغان کی نظروں میں ایک جنون تھا، ایسا جنون جس نے میزاب کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میزاب، یہ رضا تھا جو شاید وہاں سے گزر رہا تھا۔ ارمغان نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی، ایک آخری سخت نظر میزاب پر ڈالی اور تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میزاب کی سانس بھی ترتیب ہو چکی تھی۔ کیا واقعی خطرے میں تھی؟ اور ارمغان، ان کی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی تھی۔ میزاب یونیورسٹی میں سب کی پسندیدہ بنتی جا رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ محتاط رہتی۔ اس کی معصومیت اور سادگی اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ نظروں میں ایسا کشش بھرا خطرہ بھی ہوتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ارمغان کی نظریں ہمیشہ اس کا تعاقب کرتیں، مگر وہ کھل کر سامنے نہیں آتا تھا۔ میزاب کے لیے یہ سب کسی پہیلی سے کم نہیں تھا۔ وہ کیوں ہمیشہ اس کے آس پاس موجود ہوتا تھا؟ کیوں وہ دوسروں کو میزاب کے قریب دیکھ کر غصے میں آ جاتا تھا؟ یہ تب کھل کر سامنے آیا جب اس کا کلاس فیلو عدنان اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عدنان ایک خوش اخلاق اور ہنسمکھ لڑکا تھا جسے میزاب کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی، مگر جیسے ہی ارمغان نے یہ سب دیکھا اس کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چند دن بعد عدنان یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ میزاب حیران تھی کہ ایسا کیسے ہوا، لیکن جب ارمغان نے اسے تنبیہ کی کہ وہ کسی اور سے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے تو اس کے دل میں خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ میزاب سمجھنے سے قاصر تھی کہ ارمغان کی یہ حد سے زیادہ پرواہ در حقیقت اس کی قید کی ابتدا تھی۔ وہ اسے ہر جگہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اگر وہ کسی سے بات کرتی تو چند لمحوں بعد ارمغان وہیں موجود ہوتا۔ ایک دن جب وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، ارمغان اس کے قریب آیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی میزاب؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے تمہیں واضح طور پر کہا تھا کہ دوسروں سے دور رہو۔ میزاب نے کتاب بند کی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا حق ہے مجھ پر حکم چلانے کا؟ ہم کوئی دوست نہیں ہیں۔ نہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ارمغان مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میزاب کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ محبت نہیں ہے ارمغان، یہ زبردستی ہے۔ ارمغان نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سرد لہجے میں بولا، تم جانتی نہیں کہ میں کس طرح کی دنیا میں پلا بڑا ہوں میزاب، جہاں جو چیز میری ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ میری ہی رہتی ہے، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میزاب کو یوں لگا جیسے وہ کسی دائرے میں قید ہو چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میزاب نے ہمت جمع کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ وہ یونیورسٹی کے کیفے میں اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے تم لوگوں کی مدد چاہیے، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ علی، نیہا اور زوار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مدد؟ کس بارے میں؟ نیہا نے پوچھا۔ میزاب نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ چننے میں احتیاط برت رہی ہو۔ ارمغان، وہ مجھے ہر طرف فالو کرتا ہے، مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں، مجھے اسے روکنا ہوگا۔ نیہا اور علی ایک دم چپ ہو گئے۔ زوار نے گردن جھکا لی۔ جیسے ہی میزاب نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھے اس کے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے۔ تم سب چپ کیوں ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ علی نے کنکار کر گلا صاف کیا، پھر ہلکی آواز میں بولا، میزاب، تم نہیں جانتی ارمغان کون ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں؟ وہ کوئی بادشاہ ہے کیا؟ میزاب کا غصہ ابل پڑا۔ زوار نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم جانتی بھی ہو کہ پچھلے سال ایک لڑکے نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تھی، آج تک کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں گیا۔ میزاب کو لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی ہو۔ یہ سب ڈرنے والی باتیں ہیں، میں بس چاہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو۔
اس نے بے بسی سے کہا۔ نیہا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن دور سے، ہم خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میزاب نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی وہ امید کر رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کیفے کے دروازے پر ایک سناٹا چھا گیا۔ جیسے ہی میزاب نے نظر اٹھائی، ارمغان خانزادہ دروازے پر کھڑا تھا، گہری نظریں، سخت چہرہ اور ایک خطرناک مسکراہٹ۔ بڑی خاص محفل سجی ہوئی ہے یہاں، اس نے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے کی سختی میزاب کو اپنی جگہ جمع دینے کے لیے کافی تھی۔ سب لوگ دبے دبے انداز میں اپنی نشستوں پر سر جھکا چکے تھے۔ زوار، نیہا اور علی فوراً کھڑے ہوئے اور کسی بہانے سے وہاں سے نکل گئے۔ میزاب کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کی طرف جھک کر کہا، مسئلہ؟ تم خود میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہو میزاب، اور میں اپنے مسئلے کو یوں کسی اور کے ساتھ باتیں کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اس مسئلے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں جگہ چھوڑ کر، غصے سے کہتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی ارمغان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے اب یہ آنکھیں کچھ اور پڑھ رہی ہوں۔ بس بہت ہو گیا۔ میزاب نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے ہاسٹل کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے ارمغان کی دی ہوئی ہر دھمکی، ہر نظر، ہر جملہ یاد آ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ ہاسٹل سے نکل کر اس نے جلدی جلدی قدم بڑھائے۔ اسے آج ہی بس پکڑ کر گاؤں جانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب پہنچی، اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، چند لوگ سیاہ گاڑی میں قریب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور نظریں اسی پر تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ سب میرا وہم ہے، بس میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، اس نے خود کو تسلی دی اور رفتار تیز کر دی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک سیاہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک مضبوط ہاتھ بجلی کی تیزی سے اس کے بازو پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، مگر اگلے ہی پل اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا گیا۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ کچھ دیکھ نہ سکی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور گاڑی حرکت میں آئی، ایک شناسا خوشبو نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ارمغان ہے؟ وہ کانپ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارمغان اس کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک پراسرار سکون، مگر آنکھوں میں ایک خطرناک چمک۔ کہاں جا رہی تھی میزاب؟ اس کی آواز گہری اور دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں ایک وارننگ چھپی تھی۔ میزاب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں مجھے یوں اغوا کرو، اس نے غصے سے کہا۔ ارمغان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حق؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں وہ سب کچھ لے لیتا ہوں جس پر میرا دل آ جائے، اور تم تو صرف میری ہو۔ گاڑی کی رفتار بڑھ چکی تھی اور میزاب کو احساس ہو چکا تھا وہ واقعی قید ہو چکی ہے۔ گاڑی ایک لمبے سفر کے بعد رکی۔ باہر اندھیرا تھا اور ہوا میں گھاس اور مٹی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ میزاب کا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ شاید اب ارمغان کوئی ظالمانہ قدم اٹھائے گا، مگر جو ہوا وہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ اترو، ارمغان نے مختصر حکم دیا۔ میزاب نے ایک نظر اس کے سخت تاثرات پر ڈالی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے ایک وسیع فارم ہاؤس تھا، خوبصورت مگر سنسان۔ اتنی بڑی جگہ میں دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا تھا۔ ارمغان نے جواب دینے کے بجائے دروازہ کھولا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میزاب کو ایک پل کے لیے جھجک ہوئی، مگر یہاں کھڑے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ فارم ہاؤس کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ جگہ برسوں سے خاموش کھڑی ہو۔ اب کیا کرو گے مجھ سے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ ارمغان نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میزاب دنگ کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس کا دل بے یقینی سے کانپ رہا تھا۔ اسے اغوا کر کے لانے والا شخص، جس کی نظروں میں شدت تھی، جس کا انداز زبردستی کا تھا، وہ یوں اچانک اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ میزاب نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، اسے اندازہ ہو گیا وہ باہر سے لاک تھا۔ ارمغان، وہ چلائی، مگر باہر کوئی جواب نہیں تھا۔
خاموشی کی ایک گہری چادر اس کے ارد گرد تن گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر اسے مجھے قید ہی کرنا تھا تو ابھی چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ جگہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ پراسرار تھی۔ میزاب کا ذہن الجھاؤ کا شکار تھا۔ ہر چیز ایک دھن میں لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے تک یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلنے والی تھی اپنے گاؤں جانے کے لیے، اور اب وہ یہاں تھی، ایک ویران فارم ہاؤس میں، جہاں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی بہت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، بازو خود کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جیسے اس ویرانے میں خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ خوف، الجھن، غصہ، ہر جذبہ اس کے اندر بھڑک رہا تھا، مگر سب سے زیادہ بے بسی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ارمغان نے اسے یہاں کیوں لایا ہے، مگر وہ خود کہیں جا چکا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کوئی وضاحت دیے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی، جسم میں تھکن کا بوجھ، مگر ذہن ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ جاگے رہنا چاہتی تھی، خود کو کسی بھی اچانک افتاد کے لیے تیار رکھنا چاہتی تھی، مگر آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بس کچھ دیر، بس کچھ لمحے آنکھیں بند کر لو، پھر جاگ جاؤ گی، وہ خود کو یقین دلاتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گئی، مگر لمحے سماعتوں میں بدل گئے۔ وہ کب نیند کی آغوش میں گئی اسے احساس تک نہیں ہوا۔ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ، جیسے ہوا نے آہستگی سے کسی چیز کو چھوا ہو، میزاب کی پلکیں بے اختیار لرزی۔ وہ نیم غنودگی سے جاگنے لگی، کوئی بہت قریب تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل ایک پل کو ساکت ہوا۔ آنکھیں کھولنے پر جو منظر سامنے تھا اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ ارمغان اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کمبل تھا جسے وہ آہستہ سے میزاب کے اوپر ڈال رہا تھا۔ میزاب نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں، شاید یہ خواب تھا، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ مدھم روشنی میں ارمغان کا چہرہ اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے نقوش سخت تھے، مگر اس کا انداز میں وہ وحشت نہیں تھی جس کی توقع میزاب کو تھی۔ ارمغان کی نظریں اچانک اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جیسے وہ یہ جانچنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میزاب جاگ گئی ہے یا نہیں۔ میزاب کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور ارمغان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو وہ پڑھ نہیں سکی۔ تم جاگ گئی؟ اس کا لہجہ گہرا تھا، مگر وہی روایتی سختی نہیں تھی۔ میزاب کو لگا جیسے اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ اس کے لبوں سے آزاد ہونے سے پہلے ہی ارمغان سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر ارمغان نظریں چرا کر بنا کچھ کہے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میزاب نے بے یقینی سے اس کے پیچھے جاتے قدموں کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ارمغان خانزادہ تو نہیں تھا جو یونی میں اپنے غرور اور بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ وہ ابھی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ ارمغان واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرما گرم کھانے کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس نے ٹرے لا کر میز پر رکھی اور بنا کسی تاثر کے بولا، کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میزاب نے ایک پل کو اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے ایک ایسا قفل تھا جس کی چابی کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں نہ جانے کتنی انکہی باتیں دفن تھی۔ یہ کون سا ارمغان ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا اور اسے جواب چاہیے تھا، مگر کیا ارمغان خانزادہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اسے جواب دے گا؟ رات گہری ہو چکی تھی اور فارم ہاؤس کے اندر خاموشی چھائی تھی۔ باہر درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور دور کسی الو کی آواز ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ میزاب کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہی موقع تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور دبے پاؤں دروازے تک پہنچی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ ہمت کر کے دروازے کا ہینڈل گھمانے لگی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پیچھے دیکھا، ارمغان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا۔ بس ایک بار باہر نکل جاؤں، پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ننگے پاؤں وہ تیزی سے فارم ہاؤس کے لان میں اتری اور دوڑ پڑی۔ مٹی نرم تھی، گھاس گیلی، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے قدم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ جسم تھکن سے بوجھل تھا، مگر وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اچانک ایک کرخت آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کہاں جا رہے ہو گڑیا؟ میزاب کا خون خشک ہو گیا۔ درختوں کے سائے سے دو آدمی نکلے۔ دونوں کے چہروں پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ ہائے رے قسمت، یہاں تو خود ہی ایک قیمتی چیز ہاتھ آ گئی۔
دوسرے نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میزاب کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیروں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن پھر ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ ارمغان کی دھاڑتی ہوئی آواز اندھیرے میں بجلی کی طرح گونجی۔ میزاب کا دل دھڑک اٹھا۔ ارمغان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں طوفان تھا۔ وہ کسی خون خوار درندے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ خانزادہ صاحب، ایک غنڈے نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم تو سمجھے تھے شکار اکیلا ہے۔ ارمغان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ یہ ہرنی میری امانت ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ان میں سے ایک پر گھونسا جڑ دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ارمغان بے خوف تھا مگر وہ دو تھے۔ ایک نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ارمغان نے برق رفتاری سے وار روکا اور اسے نیچے گرا دیا۔ میزاب خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی لیکن پھر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک غنڈے نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور اس سے پہلے کہ ارمغان پلٹ کر وار کر پاتا، دھات کی چمکدار دھار اس کے کاندھے میں پیوست ہو گئی تھی۔ نہیں، میزاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارمغان نے درد کو نظر انداز کیا مگر خون تیزی سے بہنے لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں وحشت کم نہ ہوئی۔ اس نے غنڈے کو گردن سے پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا۔ غنڈے چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ میزاب سکتے میں تھی۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا، کاندھے سے خون بہہ رہا تھا مگر اس کی نظریں اب بھی میزاب پر مرکوز تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے زخمی آواز میں پوچھا۔ میزاب نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ نہیں نکلے۔ آنسوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارمغان نے سر جھٹکا۔ چلو اندر۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا مگر اس میں کچھ تھا جو میزاب کو روکے جا رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی مگر پھر ارمغان نے اسے اپنے زخمی ہاتھ سے تھام لیا۔ اب اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زنجیروں سے باندھ دوں گا میزاب۔ میزاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ دھمکی تھی یا کوئی اور احساس؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ میزاب خاموشی سے ارمغان کے ساتھ اندر گئی مگر اس کا ذہن ابھی بھی بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ارمغان کو زخمی ہوتے دیکھا تھا، اسے تکلیف میں دیکھا تھا مگر جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ ارمغان کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو کسی جنگلی طوفان کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ارمغان صوفے پر بیٹھا اور سر دیوار سے ٹکا گیا۔ اس کے کاندھے سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ بالکل بے حس دکھائی دے رہا تھا۔ میزاب نے گہرا سانس لیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے ہلکی مگر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارمغان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کیا؟ میری جان بچانے کے لیے خود کو زخمی کیوں کروا لیا؟ تمہیں تو بس مجھے روکنا تھا، نہ کہ اپنی جان داؤ پر لگانی تھی۔ میزاب کے لہجے میں الجھن تھی، خفگی بھی۔ ارمغان ہلکا سا مسکرایا، وہی خطرناک سی مسکراہٹ جو ہمیشہ میزاب کو چکرا دیتی تھی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے مگر تم میری کمزوری ہو میزاب۔ یہ سن کر میزاب کا دل جیسے رک گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ ارمغان نے بمشکل زخمی ہاتھ سے اپنی قمیض کا بٹن کھولا اور کاندھے پر سے خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ زخمی تھا مگر چہرے پر کوئی تکلیف نمایاں نہیں تھی۔ بیٹھو، اس نے نرم مگر حاکمانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میزاب نے فوراً انکار کیا۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور میزاب کو غور سے دیکھا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ؟ تمہاری قید میں ہوں اور تم بھروسے کی بات کر رہے ہو؟ میزاب نے تیز لہجے میں کہا۔ ارمغان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں قید میں رکھنا چاہتا تو ابھی تک زنجیروں میں باندھ چکا ہوتا میزاب۔ تم ابھی بھی میرے رحم و کرم پر ہو لیکن میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ الفاظ میزاب کے دل میں عجیب سی گونج پیدا کر گئے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ارمغان واقعی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارمغان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، جب تم خود یہ کہو گی کہ تم جانا نہیں چاہتی۔ میزاب کا سانس رک گیا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ارمغان ہلکا سا مسکرا دیا جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیکھتے ہیں۔ میزاب نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی مگر ارمغان کے آخری الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔
جب تم خود یہ کہو گی کہ تم جانا نہیں چاہتے۔ مزاح کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے جانے دو۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ارمغان کی گرفت آہنی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے یہاں رکھو۔ مزاح کا غصہ ضبط سے باہر ہونے لگا۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ ارمغان کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو مزاح کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اور اگر میں کھانا پینا چھوڑ دوں، مر جاؤں یہاں؟ ارمغان نے ایک نظر اس کے کمزور چہرے پر ڈالی، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ تم اتنی بہادر نہیں ہو مزاح، تم مرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن ہاں، تم جب چاہو بھوک ہڑتال کر سکتی ہو، میں انتظار کر لوں گا۔ مزاح نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ وہ ارمغان کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ دن گزرنے لگے مگر وہ اب بھی یہاں قید تھی۔ آج بھی پورا دن عجیب سی کیفیت میں گزرا تھا اور اب رات ہونے لگی تھی۔ فارم ہاؤس کے گرد ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور بجلی جانے کی وجہ سے روشنی صرف چند موم بتیوں تک محدود تھی۔ مزاح نے ایک بار پھر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر اس بار وہ بند تھا۔ مایوسی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ کیا میں واقعی کبھی یہاں سے نکل پاؤں گی؟ اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی خوف کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ مزاح نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لینا شروع کیا تو اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مزاح نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے ارمغان کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ میں کمبل لیے جھکا اور خاموشی سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ مزاح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں سردی بڑھ جاتی ہے، وہ مختصر کہہ کر پلٹنے لگا۔ ارمغان مزاح کے منہ سے بے اختیار نکلا مگر وہ خود حیران رہ گئی کہ اسے کیوں بلایا۔ ارمغان رکا مگر پلٹا نہیں۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ ارمغان نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر سرخوشی جیسی آواز میں کہا، جب وقت آئے گا تمہیں سب خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مزاح اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ سونا نہیں چاہتے تھے مگر اس کا تھکا ہوا بدن نیند کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ یہ شخص آخر کون ہے؟ ایک بے رحم مجرم یا کوئی ایسا شخص جو خود بھی اپنی حقیقت سے ناواقف ہے؟ یہ سوچتے ہوئے گہری نیند میں چلی گئی مگر ایک نیا سوال دل میں جاگ اٹھا تھا، کیا واقعی میں اس سے نفرت کر سکتی ہوں؟ مزاح، یہ کتابیں ہیں تمہاری۔ ارمغان نے اس کے سامنے کتابیں لا کر رکھی جس پر مزاح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پچھلے کئی دن سے میں تمہاری قید میں ہوں، تمہیں اب بھی لگتا ہے اس حالات میں کچھ پڑھ سکوں گی میں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ خود کو ہر ممکن طریقے سے رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ مزاح، میری بات سنو، میں جو کر رہا ہوں اس میں صرف تمہاری بھلائی ہے۔ وقت آنے پر میں سب تمہیں سچ سچ بتا دوں گا، میرا یقین کرو۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میں اس دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو ارمغان۔ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتا ہنس دیا۔ اگر اسے تم نقصان پہنچانا کہتی ہو تو تم ابھی اس دنیا کے اصل روپ سے انجان ہو۔ خیر، میں آج رات گھر نہیں ہو سکوں گا، سکینہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، اپنا خیال رکھنا۔ اسے نرمی سے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، جبکہ وہ اس کے لفظوں اور اظہار کو سنتی رہ گئی تھی۔ مزاح کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ سکینہ بی کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ ایک پل کو ہچکچائی مگر پھر آہستہ سے دروازہ بجا دیا۔ آ جاؤ، اندر سے سکینہ بی کی مدھم آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سکینہ بھی اپنی پرانی چادر میں لپٹی کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے پر زندگی کی تلخیوں کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے مزاح کو دیکھ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ مزاح نے گہرا سانس لیا۔ سکینہ بی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، ارمغان کے بارے میں۔ سکینہ بی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری مگر پھر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں تھاما کپ ہلکا سا لرز گیا۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مزاح نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ارمغان کی فیملی کہاں ہے؟ اس کا ماضی کیسا تھا؟ سکینہ بی نے چائے کا ایک گھونٹ لیا جیسے خود کو سنبھال رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، یہ ایک لمبی اور دکھ بھری کہانی ہے بیٹا۔ تم نے کبھی اس کے غصے، اس کی تلخی، اس کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ یہ سب یوں ہی نہیں ہے۔ مزاح ہمتن گوش ہو گئی۔
سکینہ بھی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ سال پہلے ارمغان کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ اس کی ایک بہن تھی ماہم، وہ بہت خوبصورت، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھے اور اپنے والدین کو فخر محسوس کرائے۔ ارمغان اور ماہم میں بہت محبت تھی، وہ اپنی بہن پر جان دیتا تھا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سکینہ بھی کی آواز بوجھل ہو گئی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ ماہم جب یونیورسٹی میں آئی تو شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر کچھ لوگوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ طاقتور اور بے رحم لوگ تھے، جن کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ پہلے پہل وہ خاموش رہی، مگر پھر اس نے ہمت کی اور اپنی ماں سے بات کی، مگر اس کی ماں نے سنی انسنی کر دی۔ شاید اسے لگا کہ یہ کوئی عام یونیورسٹی کے مسائل ہیں جو خود ہی حل ہو جائیں گے۔ ماہم نے کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن سکینہ بھی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک دن اس کی لاش ہاسٹل کے کمرے میں ملی۔ لوگوں نے کہا اسے ڈرگز دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جو صرف اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، اسے درندگی کا نشانہ بنا کر خاموش کر دیا گیا۔ ویزا اپنے صدمے سے لب بھینچ لیے۔ یہ سب ارمغان کو کب پتہ چلا؟ جب ارمغان کو خبر ملی تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ ماہم اس کی جان تھی اور وہ اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر مارنے لگا۔ جب اس نے ماہم کی ماں سے پوچھا تو وہ بھی کچھ نہ کہہ سکی، صرف پچھتاوے سے روتی رہی۔ تب سے ارمغان بدل گیا، اس کا دل سخت ہو گیا، اس کی محبت غصے میں بدل گئی اور وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ لوگوں سے کٹ گیا، تنہائی میں چلا گیا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ رہی ہو۔ سکینہ بھی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی پرانی تصویر ذہن میں آ گئی ہو۔ وہی ارمغان جو کبھی اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، آج وہ محبت پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس کی محبت، اس کا مان، سب کچھ ایک دن اس سے چھین لیا گیا تھا۔ مزاح کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ارمغان کی آنکھوں کی ویرانی، اس کی خاموشی، اس کی بیزاری بھرا انداز، اب اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ سکینہ بھی نے آہستہ سے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ وہ دنیا کو ایک ظالم جگہ سمجھتا ہے جہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مزاح نے گہری سانس لی۔ یہ سب سن کر دل بوجھل ہو گیا۔ سکینہ بھی، مگر کیا ارمغان کو اس کا انصاف ملا؟ سکینہ بھی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، ماہم کے کیس کو دبا دیا گیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ یہ سب کر کے پیچھے تھے وہ طاقتور تھے، وہ جانتے تھے کہ ارمغان ان لوگوں کے خلاف جانا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اپنے خاندان کی ساخت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسروں نے لگتا تھا کہ وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ مٹا کر آگے بڑھ گئے، مگر ارمغان، وہ ابھی بھی وہیں کھڑا ہے اپنی بہن کے درد میں۔ مزاح کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ سب بہت غلط ہوا سکینہ بھی نے دھیرے سے کہا، یہی زندگی کی تلخ حقیقت ہے بیٹا۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، وہ ہمیشہ دل میں کانٹے کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ مزاح خاموشی سے بیٹھی رہی، دل پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ ارمغان کے اندر اتنی ویرانی کیوں ہے، اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کیوں۔ وہ شخص جو سب کے لیے بے رحم نظر آتا تھا، حقیقت میں خود سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے جب ارمغان کے بارے میں سب جانا تو اس انسان سے ہمدردی سی ہو گئی، یا شاید وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کا درد محسوس کر پا رہی تھی۔ پوری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ دروازے کی آواز پر کھلی، وہ کب سوچتے سوچتے سوئی تھی اسے احساس نہیں ہوا۔ اگلی صبح ارمغان آیا، مگر اس کے ساتھ ڈرائیور بھی تھا۔ جاؤ، تم اب جا سکتی ہو۔ اس کی بات پر مزاح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مزاح نے صاف الفاظ میں کہا، تم جا سکتی ہو، وہاں کوئی تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے تو کہہ دینا گاؤں گئی تھی۔ اور اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں سچ بتا سکتی ہو، اسے کہتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنا سامان لیے گاڑی میں آ بیٹھی۔ اب اس کی منزل اس کے ہاسٹل کی جانب تھی۔ ہاسٹل میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری غیر موجودگی میں یونیورسٹی میں کیا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نیہا کی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈرگ سپلائی ہو رہی تھی یونیورسٹی میں، نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کا شکار ہوئیں، اور تم جانتی ہو ایک لڑکی نے تو خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر وارڈن نے وقت پر آ کر اسے دیکھ لیا۔
نیہا کی بات پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ تمہیں تو آگے کی بات سن کر جھٹکا لگے گا۔ اس کی بات پر وہ الجھی تھی۔ کیسی بات؟ عدنان اور رضا اس گینگ کے ساتھ ملے تھے۔ رضا اور عدنان کو ارمغان خانزادہ نے پکڑوایا ہے، اور یہاں اس ساری بات سمجھ آئی تھی اسے، مگر ارمغان کا خود کو اغوا کرنا اور پھر یوں واپس بھیجنا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایگزامز ختم ہوتے ہی وہ گاؤں آ گئی تھی، مگر اس پورے عرصے میں ارمغان اسے ایک دم لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ تو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا، اگر دیکھ لیتا تو نگاہیں پھیر لیتا۔ اس کا یہ رویہ میزاب کو غصہ دلا رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے دن اپنے ساتھ رکھ کر یہ شخص اب اس سے یوں فاصلے پر ہو گیا تھا جیسے جانتا تک نہیں ہو۔ برے دل کے ساتھ وہ واپس اپنے گاؤں آ گئی، جہاں اس کے ماں باپ نے کھلی باہوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ بابا، آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ اس کے بابا اپنی اسٹڈی میں تھے جب اس کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، ان کی زندگی اصولوں پر گزری تھی۔ میزاب ان کی لاڈلی اور قابل بیٹی تھی۔ آ جاؤ میری جان۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے ایک سچ بتانا ہے آپ کو اپنے بارے میں۔ وہ ان سے کچھ بھی چھپاتی نہیں تھی۔ ارمغان کے حوالے سے بات ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اس کے بابا میرے اچھے دوست اور کالج میں جونیئر تھے، میرا شاگرد رہا ہے، کیسے نہیں جانوں گا اسے؟ اس نے وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ میں نے ارمغان کو کہا تھا آپ کو اغوا کرنے کے لیے۔ ان کی بات پر اسے شدید جھٹکا لگا۔ ہمارے دشمن آپ تک پہنچ گئے تھے، آپ کو نقصان پہنچا کر وہ ہم سے غداری کروانا چاہتے تھے میزاب۔ ارمغان اپنی بہن کو کھو چکا تھا، وہ ہماری بات سمجھتا تھا، تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بابا؟ دشمنوں کو یہ لگنا ضروری تھا کہ ارمغان آپ کے دشمن ہے میزاب۔ یاد رکھیں بیٹا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ارمغان ان لوگوں میں میرے دشمن کی طرح داخل ہوا تھا، وہ لوگ جو نہ جانے کتنے عرصے سے معصوم بچوں کو ڈرگس جیسی لت لگا کر انہیں استعمال کر رہے تھے۔ آج ان کا سرغنہ پکڑا گیا ہے، اور یہ سب ارمغان کی کوششوں کے سبب ہوا ہے۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے خفیہ مشن پر ہے۔ تو آپ جانتے تھے اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے حیرت کا بڑا جھٹکا تھا۔ ہاں، ایسا اس نے میرے ہی کہنے پر کیا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ کتنا غلط سمجھ رہی تھی وہ اسے۔ اب تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بے چین ہو گئی، مگر اس کی بھی کیا غلطی تھی؟ ارمغان نے خود کو پیش ہی اسے ایسے کیا تھا کہ چاہ کر بھی اس کی ابھی سائٹ پر توجہ نہیں دے سکی، اور اب جب سچ سامنے تھا تو وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس کا دل اس شخص کے لیے دھڑکنے لگا تھا، وہ یہ بات اسے بتانا چاہتی تھی۔ گھر میں صبح سے ہلچل تھی، جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو۔ گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ امی نے اسے کہا کہ بس وہ تیار ہو جائے۔ الجھتی ہوئی وہ تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا۔ وہ سر پر دوپٹہ جماتے نیچے آئی، مگر وہاں مہمان خانے میں ارمغان خانزادہ کو بیٹھا دیکھا تو اس کے قدم تھمے تھے۔ اسی لمحے ارمغان کی والدہ آگے بڑھی اور فوراً سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ بس بھائی صاحب، اب ہماری امانت ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کی بات پر میزاب نے حیرت سے ارمغان کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ بس نکاح کی تاریخ دے دیں ہمیں، اسی دن رخصتی۔ میزاب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب اس کی امی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کل ہی اس کی رضامندی پوچھ چکی تھی، مگر لڑکا ارمغان ہوگا ایسا تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کی کارروائی عمل میں لائی تھی۔ رشتہ ہونے کے بعد بھی ارمغان نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا۔ تبھی ارمغان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میزاب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ تم سے ایسے حق سے ملنا چاہتا تھا جہاں کوئی پابندی نہ ہو۔ پچھلے رویوں کی معذرت، مگر تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے بتا دیتے تو میں بدگمان تو نہ ہوتی نا۔ بتا دیتا تو تم ناراض ہوتی یا شاید میری بات نہ مانتی۔ میں تمہیں لے کر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہاں آس پاس کئی دشمن تھے، مگر اب میں ہوں تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔